آواز دیتی. جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولنا. مدینہ جاؤ کیسے نوریاں آواز دیتی ہیں، نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہیں. مدینہ جاؤ کیسے نوریاں آواز دیتی ہیں، نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہیں. خدا کے نور کو تم اپنی طرح کہہ نہیں سکتے، خدا کے نور کو تم اپنی طرح کہہ نہیں سکتے. تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہیں، تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہیں. اور ایک شاعر نے مدینے کی یاد میں کہا کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. سرکار بیگم صاحب سے کہتے ہیں جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کر پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی. جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کر پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی. اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. آپ کی بستی کے بستی کو امام ہمارے عزیز دین کے گرامی حضرت علامہ مولانا بشیر احمد قادری صاحب کی نظام بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہوں. دعائیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں. آپ کی بستی کے امام صاحب ہیں، جتنی آپ محبت کرتے ہیں اتنی ہی اچھی طریقے سے استقبال ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، جتنی محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ باہ ہندوستان نوازا کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مکرم عظیم آتا ہے، جان لطف امیم آتا ہے، اہل محل کو شان کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے. و جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینا خوشبوئے معطر پسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و عرفہ و عالی میں حریتاً درود و سلام بآواز بلند جھوم کر محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دو تین شعر نعت پاک کے ملاحظہ فرما لیں اور مختصر سی گفتگو، کیونکہ زیادہ لمبا پروگرام بھی نہیں چلنا ہے نا، مختصر سا پروگرام ہے. فاتحہ خوانی کا پروگرام تھا. آپ لوگوں کی محبت جو میں نے آپ لوگوں سے کہا، آپ لوگ جمع ہوئے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کو جو ہم نے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے نام پر کیا ہے، اس میں جس نے بھی جس کس حوالے سے حصہ لیا، بیٹھ کر سن کر اپنا خون پسینے کا مال دے کر جیسے جیسے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی نیتوں کو قبول فرمائے اور سب کو سرکار غریب نواز کا صدقہ کرتا ہے.
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ شیخ ناطق پاک کے ملاحظہ فرماتے سرکار تاج الشریعہ میرے آقا سیدی پیر و مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بیان فرماتے ہیں نادیہ انداز میں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟ واللہ 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 آسان نہیں نعت آسان بھی ہے، نعت آسان نہیں نعت آسان بھی ہے، نعت آسان نہیں نعت آسان بھی ہے، نعت آسان نہیں نعت آسان بھی ہے۔ عاشقی چاہیے عاشقی چاہیے عاشقی چاہیے نعت گوئی کے لیے واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ چاندنی 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 چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند اب نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک 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 اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ یہ شعر بھی دور حاضر کے اعتبار سے ملاحظہ فرما لیں، اور یہ حقیقت ہے، شریعت کا حکم ہے اس شعر کے اندر۔ وہ شعر کیا ہے؟ سنیو 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 میں شادی کرو، سنیو سنیو میری شادی کرو، سنیو سنیو سے شادی کرو، اے وہابی نہیں میں نبی کے لیے۔ لبیک آپ سب کو کہنا ہے تیسری مرتبہ میں یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ۔ تو میں کہتا ہوں آپ لوگ ساتھ دینا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار حق نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ حقیقت کی روشنی میں ہے کہ آج انسان جو ہے نا زمانے کو دیکھتے ہوئے دین کو نہیں سمجھ رہا، کچھ
بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ دولت والا ہے کہ نہیں ہے، پیسہ ہے کہ نہیں ہے، بنگلہ ہے کہ نہیں ہے، گاڑی دے گا کہ نہیں دے گا، گاڑی جو ہے نا اور دولت اور شہرت ہے یہ دیکھتا ہے، وہ اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ جبکہ پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو کسی کے پاس جائیں، کھرب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، موٹر ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، بادشاہ ہی ہو اس کے پاس، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو مقدم علیہ محبت کے ساتھ سرکار تاج شریعہ مقدمے میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ واللہ اختر قادری ملک میں چل دیا، ملک میں چل دیا، اختر قادری ملک میں چل دیا، ملک باہ ہر ایک قادری کے لیے واللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ 11ویں پارے کے اندر 11ویں رکوع میں 11واں پارہ 11واں رکوع قرآن مجید والفرقان الحمید جو کہ رب قدیر کی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسی کتاب کہ جس کے مثل کوئی کتاب بھی نہیں ہو سکتی۔ کتاب کو درکنار کوئی ایک آیت صرف اتنی انا اعطیناک الکوثر، صرف اتنا سا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ زمین کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے ساری مخلوق مل کے صرف قرآن کی ایک آیت کی طرح کوئی ایک آیت نہیں لا سکتی ہے نا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر میرا رب ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کی ذات اور ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو، اور انہی محبوب بندوں میں ایک ہیں سرکار غریب نواز جن کو ہم کہتے ہیں خواجہ صاحب، ہے نا، جو ہیں ہند کے سلطان، ہم غریبوں کو نوازنے والے غریب نواز۔ ان کی شان کو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، ان کی عظمت کو بیان فرماتا ہے میرا رب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ہمارے محبوب بندے ہیں، جو ہمارے محبوب بندے ہیں، ان کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں نا، کوئی ہم سے زیادہ طاقت والا ہو تو ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ہے نا۔ وقت کی سپر پاور حکومتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کا خوف ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے دلوں سے اپنے رب کا خوف نکالا تو دنیا کا خوف ہمارے دلوں میں ہے نا۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہیں جو ہے نا کوئی ہمیں داب نہ دے، آج ہم جو ہے نا گھبراتے ہیں کہ کوئی ہم پر قبضہ نہ کر لے، تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف نکلا تو دنیا والوں کا خوف آ گیا۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کا خوف آ جائے تو پھر دنیا والوں کا خوف ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ صوفیاء کرام جو اولیاء کاملین ہیں، ان کی ذات اس چیز کی مجمع علیہ تھی کہ ان کے دل میں تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں، اللہ کا خوف پہلے آتا ہے۔ اور اللہ کا خوف ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جو انسان سے نیکی کراتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو پھر انسان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، نیکیاں چھوڑے گا نہیں۔ لیکن آج ہم نیکیاں چھوڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا۔ اگر آج بھی ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں تو یقین مانو رب کعبہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس بات کو میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر ہماری نمازیں نہیں چھوٹ سکتی۔ ہماری نمازیں تو نمازیں ہیں، ہم کسی چھوٹی جو سرکار کی سنت ہے، چھوٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک چھوٹی سی سنت کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں۔
لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. موضوع یہ نہیں ہے خوف الہی، کسی اور موقع پہ موضوع جو ہے نا خوف الہی کے تعلق سے گفتگو ہوگی. فی الحال ابھی مختصر سے انداز میں حضرت سرکار غریب نواز کی سیرت کو ملاحظہ فرما لیں. جیسے کہ میں نے جمعہ کو اعلان کیا تھا سرکار غریب نواز کی سیرت کو مختصر انداز میں بیان کروں گا. آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کون تھے، ماں کون تھی، آپ ہے نا آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا خاندان کیا تھا، آپ کا نسب کیا تھا، آپ ہندوستان کیسے آئے، آپ کہاں سے آئے تھے، کہاں آ کے پہنچے. پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصبہ جو ہے نا خراسان کے ایک علاقے میں سنجر، ایک علاقے کا نام ہے سنجر، سنجر میں پیدا ہوئے. سنجر ایک علاقے کا نام ہے، تو اس میں پیدا ہوئے. اور آپ کے والد حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے وقت میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے. اللہ کے ولی بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. اللہ اللہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عام بچے نہیں تھے. جب پیدا ہوئے نا تو حضرت غریب نواز کی والدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا غریب نواز معین الدین میرے شکم میں آیا، پیٹ میں آیا، تو میں اور جب اس کے اندر روح ڈالی گئی، یعنی 40 ہفتوں کے بعد ہے نا 4 مہینے کے بعد بچے کے جسم کے اندر روح ڈل جاتی ہے. ماں کی پیٹ میں نطفہ تیار ہوتا ہے. نطفہ تیار ہونے کے بعد 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ زندہ ہو جاتا ہے. 4 مہینے سے پہلے وہ زندہ نہیں رہتا ہے نا. تو اللہ اللہ حضرت سرکار غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کے جسم میں روح ڈالی گئی تو میں نے اپنے بچے کی شکم سے اس آواز کو سنا کہ میرا بیٹا معین الدین میرے پیٹ کے اندر کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچہ پیٹ میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن حضرت غریب نواز کی ماں فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جب اس کے اندر روح ڈالی گئی تب وہ پیٹ کے اندر کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس چیز کی کہاں گواہی دے رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں. کہاں گواہی دے رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں گواہی دے رہے ہیں. اللہ اللہ. اور پھر جب یہ غریب نواز پیدا ہوئے ہے نا، جب یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، اللہ اللہ حضرت غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچے کی ولادت کا وقت آیا تو مجھے خوف سا ہوا، مجھے دہشت سی ہوئی. لیکن ایک غیب سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے معین الدین کی ماں گھبراؤ نہیں، تم جس بچے کو جنم دینے والی ہو، جو بچہ تم پیدا کرنے والی ہو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا خاص بندہ خاص بندہ ہے. اللہ وہ مقام ہے غریب نواز کا کہ غریب نواز قرآن چڑھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، اپنے وقت کے حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی حفظ کیا ہے نا، درس نظامی عالم دین بھی بنے، اس کے اوپر تخصص فی الفقہ، تخصص فی العقائد، تخصص فی الدین کیا ہے نا. آپ اپنے وقت کے مفسر بھی بنے، اپنے وقت کے محدث بھی بنے، اپنے وقت کے بہترین مفسر اور محدث اور مدرس بننے کے بعد اللہ اللہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں حضرت خواجہ عثمان حضرونی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلاش میں اپنے پیر و مرشد کی کھوج میں نکلتے ہیں. تو سرکار حضرت خواجہ عثمان حضرونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. پیارے پتہ ہے کہ حضرت عثمان حضرونی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون؟ آپ کنوج جانتے ہیں؟ کنوج قریب میں ہی ہے، گنگا مارجا کنوج ہے نا. کنوج میں حاجی شریف ہیں، حاضری دی ہے کبھی حاجی شریف زندلی رضی اللہ عنہ کی مزار پر؟ نہیں دی. اللہ توفیق دے تو جانا ہے نا. وہ سرکار غریب نواز کے دادا پیر ہیں. کون ہے؟ ہاں حضرت غریب نواز کے دادا پیر ہیں. حضرت غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان حضرونی رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد ہیں.
جو اجمیر جو قنوج میں آرام فرما ہے، اللہ جو ہے نا حضرت عثمان حفونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مرید ہوئے، آپ نے ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر اور ان کے قلب سالم کو دیکھ کر جس کے اندر صرف اللہ کی محبت اور معرفت تھی، اللہ اپنے ساتھ رکھا۔ کئی سال آپ حضرت اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے، اور پھر دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ جب سرکار غریب نواز کے علوم باطنی کی تکمیل ہو جاتی ہے، آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس کی فوج میں آپ تھے۔ اللہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان حفونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے معین الدین، تم نے کئی سال ہماری خدمت میں رہ کے عبادت و ریاضت کی ہے، تم نے کئی سال ہماری خدمت میں رہ کے زہد و تقوی پر عمل کیا ہے، تم جس چیز کے لیے آئے تھے وہ تمہیں مل چکی ہے۔ اللہ لیکن یہاں آؤ، اے میرے بیٹے یہاں آؤ، اے میرے غریب اے میرے معین الدین، میرے پاس آؤ، اور آ کے اپنے پاس حضرت غریب نواز کو بٹھانا ہے۔ بٹھانے کے بعد میرے آقا سیدی غریب نواز سے آپ کے پیر و مرشد میرے آقا حضرت خواجہ عثمان حفونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اے معین الدین، ذرا آسمان کی طرف نظریں تو اٹھاؤ اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، دھرتی پہ بیٹھ کے معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی۔ آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں، اے بیٹا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، آپ کی نگرانی، میں نے عبادت و ریاضت کی ہے، میں نے زہد و تقوی پر عمل کیا ہے، میں نے اپنے نفس کو مارا ہے، میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں رہا ہوں۔ میں میرے غریب میرے پیر و مرشد اے عثمان حفونی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم سے میں نے جب آسمان کو دیکھا ہے، اے میرے پیر و مرشد میں نے خالی آسمان کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ میری نگاہوں سے حجابات ہٹ گئے ہیں، پردے چھٹ گئے ہیں۔ اے میرے پیر و مرشد میں نے آسمان کو نہیں بلکہ عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا، عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا۔ زمین پر بیٹھ کر غریب نواز عرش اعظم کو دیکھ رہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اے غریب نواز اے معین الدین، تم نے آسمان کو دیکھ لیا، تمہیں عرش اعظم نظر آ گیا، ذرا زمین پہ بھی تو نظر ڈالو، زمین کا بھی تو حال بتاؤ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زمین کی طرف دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد سے کہنے لگے، اے میرے پیر و مرشد اے میرے آقا، میں نے آپ کے حکم سے آسمان پر دیکھا، عرش اعظم نظر آ گیا۔ اے میرے پیر و مرشد میں نے آپ کے حکم سے زمین کو دیکھا ہے، زمین کا سب سے نیچے والا طبق جس کو تحت الثری کہتے ہیں، اے میرے آقا میری نگاہوں کے سامنے اللہ یہ مقام ہے غریب نواز کا۔ آسمانوں سے پار عرش اعظم دیکھے، زمین کی سب سے آخری سطح کو دیکھے، یہ مقام غریب نواز کو ملا کیسے؟ تو پھر وہیں آ جاؤ، اس لیے ملا یہ مقام غریب نواز کے دل میں تھا رب کعبہ کا خوف، رب کعبہ کا خوف۔ اور یہی غریب نواز جب ان کے علوم کی تکمیل ہو گئی تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو ساتھ لے کے پہنچے حج کے لیے حرمین میں گئے، مکہ اور مدینہ۔ اللہ جب حج کر لیا، طواف کر چکے خانہ کعبہ کا، تو حضرت عثمان حفونی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاف کعبے کو ایک ہاتھ سے پکڑا۔ کعبے کا غلاف سمجھتے ہیں نا، جو کعبے کے اوپر غلاف پکڑا ہوا ہے، جس کو کالے کلر کے پتھرا ہے، اس غلاف کعبہ کو حضرت عثمان حفونی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اپنے مرید خاص غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور پھر کہا، اے مولا میرے غریب نواز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے غریب نواز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے آقا سیدنا عثمان حفونی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان حفونی، ہم نے تمہارے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اس کی مقبولیت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہو۔ اللہ جب یہ پہنچے ہیں نانا کی بارگاہ میں مدینہ منورہ، جو جنت سے بھی اعلیٰ جگہ ہے، جس جگہ پر نبیوں کے امام آرام فرما ہے، جس جگہ پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، اس لیے صرف نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ سکے 70,000 شام کو آتے ہیں، اس
لیے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ سکے اور یہ فرشتے ایک بار آئیں گے زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتے، دوبارہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس نبی کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں اللہ اللہ جانے کے بعد جب سلام کیا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزہ اطہر سے جواب آتی ہے یا وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ، اے شیخوں کے مشائخوں کے شیخ، تم پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اللہ۔ اور پھر غریب نواز کے بعد میں میرے آقا آتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں اے معین الدین، اے میرے لاڈلے بیٹے، جاؤ ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کرتا۔ اللہ پھر ہمارے آقا ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں، انہی کا صدقہ ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آقا سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ سرکار کی اجازت سے ہندوستان آئے، پاکستان اور جو آج پاکستان ہے نا، پہلے پاکستان نہیں تھا، جو آج افغانستان ہے پہلے افغانستان نہیں تھا، جو آج بنگلہ دیش ہے پہلے بنگلہ دیش نہیں تھا، یہ پورا ہندوستان تھا اس وقت، ہے نا۔ جب سرکار غریب نواز آئے رضی اللہ عنہ تو بغداد ہوتے ہوئے اور پھر ادھر جو پنجاب ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان ہے ادھر ہوتے ہوئے آپ لاہور میں آئے۔ لاہور پاکستان کی بڑا ہی شہر ہے، جیسے اپنے انڈیا میں ممبئی، جس کو ممبئی کہتے ہیں، یہ بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر لاہور سب سے بڑا شہر ہے۔ آپ لاہور میں پہنچے تو لاہور میں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مزار پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر چلہ کیا، چلہ کرنے کے بعد فیضان لوٹا، اور لوٹنے کے بعد دیکھیں معین الدین ہندوستان میں آئے ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے اسلام کیا شے ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ اللہ، معین الدین آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن معین الدین ڈائریکٹ مدینہ سے ہندوستان نہیں آئے ہیں۔ رستہ میں جتنے مزار پڑتے ہیں سارے مزاروں پہ حاضری دیتے آتے ہیں، اور خالی حاضری نہیں دیتے ہیں بلکہ کئی دن رکتے ہیں، اس مزار کی خدمت کرتے ہیں، اس مزار کے پاس رہ کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ اور جب فیضان ملتا ہے تو معین الدین فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس شعر کا مطلب سمجھے فارسی میں ہے، غریب نواز نے فرمایا جو لاہور میں داتا صاحب ہے ان کا مزار ہے، ان کے بارے میں میرے غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر خدا، یعنی اے داتا صاحب آپ کے خزانے، آپ کے پاس ایسے خزانے ہیں کہ جو بھی آپ کے در پہ آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا جو نور ہے وہ حقیقتاً نور الہی ہے، نور خدا ہے، اور نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اور جس کے پاس کوئی پیر نہ ہو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کامل پیر ہے، آپ کامل شیخ ہے، آپ کامل اللہ کے ایسے بندے ہیں جو آپ کے پاس آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو یہ سرکار غریب نواز ہندوستان میں ایمان لے کر آئے، پھر مزارات اولیاء پر ہو کر آئے۔ آج عقل کا اندھا شکل کا گندا دیو کا بندہ کہتا ہے کہ مزارات اولیاء پہ جانا ناجائز تو حرام ہے۔ ارے جس معین الدین نے اسلام دیا ہے ہندوستان کے اندر، جس معین الدین کے بلدوں کے صدقے میں اللہ نے ہند کے لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے، وہ معین الدین جب ہندوستان میں آیا ہے پہلے اللہ والوں کے مزار پہ ہو گیا۔ اور ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنے محسن کے طریقے کو، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنے آقا سیدنا غریب نواز کے طریقے کو۔ یہ غریب نواز ہے ہندوستان میں آئے، اور پھر ہندوستان کے بعد آنے کے بعد آپ نے جو اپنا مسکن بنایا، جو آپ نے اپنا مرکز بنایا، جو اپنے آپ نے رہائش گاہ بنائی، وہ ہے اجمیر کی دھرتی، اجمیر کا حصہ۔ اور اس میں وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بتوں کی پوجا بہت ہوتی تھی، ابھی ہوتی ہے بتوں کی پوجا تو، لیکن اس دور میں ہوتی تھی۔ تو اس وقت جو گڑھ تھا یعنی پوجاؤں کا، جہاں پر غیر خدا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا ہو، جہاں پر معبودان باطل کی پرستش ہو، جہاں پر اللہ کے ذات میں شریک کیا جائے، وہ جو گڑھ تھا وہ اجمیر تھا۔ غریب نواز نے اور شہر کو نہ بنایا بلکہ پہنچے سیدھے اجمیر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ہندوستان کا راجا تھا وہ اجمیر میں رہا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، میرے غریب نواز سیدھے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہیں، اور آپ نے یہ بتایا کہ لوگوں سنو، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے،
ہے نا. یہ غریب نواز اجمیر میں پہنچے اور دین کی تبلیغ کی, ہے نا, اور دین کی تبلیغ ایسے نہیں کی کہ تلوار گردن پہ رکھی ہو, کلمہ پڑھو نہیں مار دیں گے, جس طریقے سے آج جو ہے نا بوندر بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا جہادی ہیں الیاذ باللہ, ہے نا, اور بڑے بڑے مطلب طنزیہ جملے بولے جاتے ہیں. یار اسلام پھیلا کیسے ہے؟ اس وقت ایک بڑی بیماری تھی, ہے نا, میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. بڑی بیماری تھی, بیماری پتہ کیا تھی؟ جھوٹ والی بیماری تھی, جھوٹ, ہے نا. ایک دوسرے کو اگر کوئی چھو لے, بڑی ذات والا چھوٹی ذات والے اگر کوئی بڑی ذات والے کا کوئی سامان چھو لے تو پھر وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے, کہتے تھے یہ تو جو ہے نا اپوتر ہو گیا, یہ بیکار ہو گیا. اس وقت یہ بیماری تھی, اللہ اللہ. لیکن غریب نواز آئے نا تو پھر انہوں نے ساری جو دنیا کی جھوٹی رسمیں تھی ان کو ٹھکرایا اور اسلام کا نظریہ پیش کیا اور فرمایا میرے غریب نواز نے میرے آقا کی حدیث کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے. اگر مومن کا جھوٹا کوئی کھائے گا تو بیمار نہیں ہوگا. اگر اس کا کوئی مرض ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کے جھوٹے کے صدقے میں اس کے مرض کو دور کر, ہے نا. جب پیغام جب غوث غریب نواز نے دیا تو لوگوں نے سیرت کو دیکھا کہ یہاں پر آنے کے بعد نہ کوئی بڑا ہے, نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی سہوکار ہے, نہ کوئی فقیر ہے. یہاں سب ایک صف میں کھڑے ہیں, یہاں پر سب ایک سجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر کسی کو فوقیت نہیں ہے, فوقیت اس کو ہے جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے, فوقیت اس کو ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا اور اس انداز میں پھیلایا کہ آپ نے تھوڑے سے عرصے کے اندر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینا. اللہ اللہ, ہم لوگوں نے اس کا حساب لگایا کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو اپنی عمر کے تھوڑے سے حصے میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو غریب نواز ایک دن میں کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھواتے تھے؟ اللہ اللہ. حساب لگانے والوں نے جب حساب لگایا پھر ان لوگوں کے قلم سے یہ بات بے ساختہ نکلی کہ غریب نواز ایک دن میں 550 لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. 550 لوگوں کو. آج ہم تو کسی ایک کو بھی کلمہ نہیں پڑھوا پاتے, ہے نا, لیکن اللہ اللہ ہم جس کے غلام ہیں ہمارا غریب نواز 500 550 کو ایک دن میں کلمہ پڑھوا رہا ہے. تو یہ غریب نواز کی شان ہے. سرکار غریب نواز نے, ہے نا, اسلام کو عام کیا. لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا تب قبول کیا, اسلام کی پاکی کو دیکھا تب قبول کیا, اسلام کے اعلیٰ سطح کے معیار کو دیکھا تب قبول کیا. کسی سے جبرن, کسی سے زبردستی, کسی پہ پریشر ڈال کے اسلام نہیں کروایا گیا, بلکہ لوگوں نے اپنی خوشی سے اسلام کو اپنایا. اس لیے کہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور وہ جان گئے یہی مذہب سچا ہے, یہی مذہب ستھرا ہے, یہی مذہب راہ نجات کا. پھر اللہ پورے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کے فائد سے کروڑوں نے کلمہ, لاکھوں نے کلمہ پڑھا, ہے نا. تو یہ سرکار غریب نواز کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ نے بے شمار لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. سب سے بڑی آپ کی تعلیم یہ ہے نا. اس غریب نواز کی ہم ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس غریب نواز کو یاد کیا کریں, اپنے دل میں بھی یاد کریں. جب سونے جائیں اپنے بستر پہ تو غریب نواز کو یاد کیا کریں, اس لیے کہ غریب نواز کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے جتنا بڑا احسان ہمارے اوپر اور دنیا کی اعتبار سے کسی کا نہیں. اس لیے کہ ماں باپ سب پیدا کرتے ہیں, ہے نا, لیکن غریب نواز نے پیدا ہونے کے بعد جو ہمیں دولت ایمان جیسی مٹھاس ہماری نسلوں کو دے کے گئے ہیں, ہماری پیڑھیوں کو وہ چاشنی جو ہم پر چلی آ رہی ہے, وہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے, یہ غریب نواز کا ہی فیضان اور صدقہ ہے. غریب نواز کی ذکر کیا کرو, ان کو یاد کیا کرو, ہے نا, ان کے چرچے کیا کرو. اس لیے کہ غریب نواز اللہ کے محبوب بندے ہیں اور پیارے. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے نا, اللہ کی رحمت وہاں پر حاضر ہوتی ہے, اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے کہ ہم لوگ خالی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ
غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ اور اس چیز کو بھی کہہ دیا جائے کہ غریب نواز کا جو فیضان ہے اس چیز کو ہمیشہ اپنی نظروں میں بسا کے رکھو۔ آج مسجدیں ہیں تو غریب نواز کا صدقہ ہے، آج مدارس ہیں تو غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے غریب نواز کا فیضان ہماری امید بنائے رکھے، دنیا میں بھی غریب نواز کا غلام رکھے، قیامت میں بھی غریب نواز کا غلام رکھے۔ بولو آمین آمین، ہے نا؟ یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی غریب نواز کا غلام رکھے، قیامت میں بھی غریب نواز کا غلام رکھے، اس لیے کہ غریب نواز کے جو صاحب ہوگا یقیناً یقیناً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور اس کے اوپر قرآن بھی دلیل ہے، حدیثیں بھی دلیل ہے، جو غریب نواز کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں غریب نواز کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کو کہنے سننے میں جو غلطی ہو خامی ہو کرم سے معاف فرمائے، تاکہ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔